بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، کچھ دن پہلے سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا شیرانی کا ایک بیان اسرائیل کے حق میں آیا، جس پر انہوں نے قرآن مجید کی آیا کریمہ بھی تلاوت کی اور باور یہ کرانے کی کوشش کی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بھئی اسرائیل کو فلسطین دے دیا جائے۔ حالانکہ ان کی بات یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے تمام علماء اسلام اور ہماری اس وقت کی ریاست کا بھی اندیہ یہی ہے، باقاعدہ کئی چینل پر یہ بات واضح طور پر آ چکی ہے کہ ہماری ریاست نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ ہم اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ پھر یہ چند ملاؤں نے، جو بکاؤ ملاؤں ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے اور قرآن سے اسرائیل کو فلسطین دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ ناکام کوشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ کی آیہ کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ارشاد فرمایا ہے، اے قوم، خطاب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی حیات ظاہرہ میں موجود تھے، اس وقت خطاب کیا جا رہا ہے، کہا ان کو جہاد کے لیے جا رہا ہے کہ قوم جبارین سے تم نے لڑنا ہے۔ جب ہم آیت کا سیاق و سباق چھوڑ دیں گے تو پھر بات کیسے سمجھ آئے گی؟ کہا گیا ہے کہ اے قوم، جہاد کرتے ہوئے ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ علیحدہ تشریح ہے کہ اس سے مراد ملک شام کی سرزمین ہے، اردن ہے، یا اس سے مراد فلسطین ہے۔ مفسرین نے بھی کیا، ابھی مختلف آراء ہیں اس کے اندر، تاہم فلسطین ہی لیتے ہیں۔ اور کہا گیا کہ جہاد کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اس پاک سرزمین کے اندر اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ اب اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا ہے وہ جہاد کے پیش نظر کہا ہے، اور یہ قوم، یہ تو کہیں موسیٰ اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو اس وقت لڑے ہی نہیں، جہاد کیا ہی نہیں، تو فضیلت کیسے آ گئی؟ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس والے سے جو ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے جو معنی ہیں، ایک معنی کاتبہ کا آتا ہے کہ اللہ نے ان کے مقدر میں کر دیا، دوسرا اس کا معنی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، تیسرا اس کا معنی یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت، جو حضرت قتادہ اور امام سدی سے منقول ہے، کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا، امرکم اللہ تعالیٰ، اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اس میں داخل ہونے کا۔ اور دوسرا، چوتھا اس کا معنی آتا ہے فرض، کہ اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو پہلے دو معنی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ مقدر میں کر دیا ہے، یہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، یہ مجازی معنی ہے۔ اور آخری جو دو معنی ہیں کہ جہاد کرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اس کے اندر داخل ہو تمہارے لیے فرض قرار دے دیا گیا ہے، وہ بیٹھے رہے، تو کہتے ہیں یہ دو معنی یہ حقیقی ہیں۔ اور اصول بلاغت میں یہ ضابطہ ہے، ثابت شدہ ہے کہ جو حقیقت اور مجاز کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح حقیقت کو ہوتی ہے۔ حاصل یہ کہ یہودیوں کو تو کہا جا رہا ہے کہ اس ارض مقدسہ میں داخل ہو تم پر فرض ہے جہاد کے لیے، تو یہ تو جہاد انہوں نے اس وقت نہیں کیا اور بیٹھے رہے اور کہا موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، اس واسطے ان کے لیے یہ فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اور بڑی تشریح سے یہ ثابت ہے کہ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ نقل کیا گیا، اور وجہ یہ ساتھ مناسبت امام راضی نے ذکر فرمائی، کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم نبیوں کی اولادیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے محبوب ہو۔ میرے پیارے نبی، آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تم حسد کرتے ہو، تم کہتے ہو نبیوں کی اولاد ہو، اور نبی کی اولاد ہو اور نافرمانی کرے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، نافرمانی کی، اللہ فرماتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوا جو باقاعدہ بغیر واسطے کی اولاد ہے، تم تو واسطوں سے اولاد ہو، اور تم میرے محبوب سے نفرت اور حسد کرتے ہو اور پھر کہتے ہو تمہارے لیے فضیلت ثابت ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سوء عاقبت ہے تمہارے لیے، میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو تمہارے لیے فضیلتیں ہیں۔ تو یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ثابت ہے یہ فضیلتیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کر کے بتا دیا کہ یہ حق مسلمانوں کا ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ فتح کر کے بتا دیا یہ حق مسلمانوں کا ہے۔ پھر ایک اصول تفسیر کا ضابطہ یاد رکھیں کہ ایک امت کے لیے جو فضیلت ہوتی ہے اس کا
تعلق اس نبی کے زمانے تک رہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کے فضیلتیں اس نبی کے زمانے تک، پھر جب ان نبی کا زمانہ گزر گیا، اب زمانہ حضور کا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جتنی فضیلتیں پہلے کو لیے ثابت تھیں، اب حضور کی امت کے لیے وہ فضیلتیں ثابت ہوں گی۔ اس واسطے یہ فضیلت اگر اس وقت تھی تو ان کے زمانے میں تھی، آج فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور خام خواہ یہودیوں کی گود میں داخل ہونے سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے، اور ایسے جو بے علم بندے ہیں اور نا قدر اور نا شناس ملا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔